بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس مبارک نشست میں وہ طلباء جن کا داخلہ ہو گیا ہے ان کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، مرحبا کہتا ہوں، اور جن کو سرٹیفکیٹ یا سند ملنی ہے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں حاضر ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، ٹیک لگائے ہوئے تھے اور سرخ شال سرخ چادر آپ نے لی ہوئی تھی۔ میں نے عرض کیا جئت اطلب العلم، یا رسول اللہ میں علم حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ فرمایا مرحبا بطالب العلم، طالب علم کو مرحبا، خوش آمدید۔ مرحبا مانا یہ لفظ ہے جو آنے والے کو خوش آمدید کے طور پہ کہا جاتا ہے۔ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے لیے جگہ بھی وسیع ہو، دل بھی وسیع ہو، مواقع بھی وسیع ہو، تو فرصت کے ساتھ آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب بھی کوئی طالب علم کے لیے آئے اس کو مرحبا کہنا مسنون ہے، سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں تمام طلباء کو جن کا داخلہ ہوا ہے، جو طالب علم کے لیے آئے ہیں، ان کو مرحبا کہتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس موقع کو بہت غنیمت سمجھیں کہ بہت تاریخی موقع ہے آپ کے لیے کہ آپ نے بڑی عمر میں آپ کو موقع مل رہا ہے قرآن حدیث کے علوم وحی، وہ علوم جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل فرمائے۔ انہ لتنزیل رب العالمین نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین۔ رب العالمین نے ان علوم کو نازل فرمایا اور جبریل امین کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر ان علوم کو نازل فرمایا، اور وہ علوم ہماری زندگی کا اڑنا بچھونا ہونا چاہیے تھے، ہر مسلمان کے لیے لازم تھا۔ لیکن اگر یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا ہے تو پھر آپ کو موقع مل رہا ہے دوبارہ، اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو صحیح بات تو یہ کہ آپ کی لاٹری نکل آئی ہے، اگر اس کی قدر کریں ہمت کے ساتھ اور پوری کمٹمنٹ کے ساتھ، آنرشپ کے ساتھ، اگر اس کورس کو آپ کر لیں تو یہ آپ کے لیے، ہماری سوسائٹی کے لیے، ہماری سوسائٹی کو غلط روش سے بچانے کے لیے ایک بہت بڑا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ بالعموم جو مدارس سے علماء کرام فارغ ہوتے ہیں ان کو معاشرے کا، سوسائٹی کا کوئی تجربہ نہیں ہوتا، ان کے رجحانات، ان کا کلچر، ان کی مشکلات، ان کی خرابیاں، خوبیاں، ان کے بارے میں بہت زیادہ معلومات نہیں ہوتی، تو وہ معلومات کرتے کرتے بہت وقت گزر جاتا ہے۔ آپ ماشاءاللہ پہلے سے ہی چالو ہیں، آپ تو معاشرے سے اٹھ کر آ رہے ہیں نا، تو آپ ایک بہترین معلومات اپنے اساتذہ کو دے سکتے ہیں، اور آپ کے اساتذہ آپ کو بہترین چیز آپ کے ہاتھ میں ایسی تھما سکتے ہیں کہ آپ جا کر بہتر طریقے سے معاشرے کو ٹھیک کر سکتے ہیں، اس کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ جب یہ کورس ڈیزائن ہو رہا تھا تو میں خود اس میں شریک ہوا، کیونکہ کلیۃ الشریعہ 4 سال کا ہوتا ہے، اس میں سارے کام چھوڑ کے کل وقتی فل ٹائم کلیۃ الشریعہ ہوتا ہے، تو اس میں بہت سارے لوگ، میرے خیال میں شاید کوئی 95% لوگ رہ جاتے ہیں، کیونکہ ظاہر ان کا کاروبار ہوتا ہے، ان کے بچے ہوتے ہیں، اخراجات ہوتے ہیں، ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ تو اس کو پھر سوچا گیا کہ اس کی ایکسٹینشن کیا ہو سکتی ہے تاکہ دوسرے جو پروفیشنل ہیں وہ بھی اس سے سیکھ سکیں اور ان کو موقع بھی مل سکے۔ میرے خیال میں یہ بہت زبردست کورس ہے۔ اگر اس میں کمی ہے وہ اس کی کمی ہوگی کہ آپ کو صحیح طریقے سے اس کو پریزنٹ نہیں کیا گیا ہوگا، آپ کو سمجھایا نہیں گیا ہوگا، یا آپ نے غفلت کی ہوگی، اس موقع سے صحیح فائدہ نہیں اٹھایا ہوگا اور سستی کی ہوگی، یا آپ نے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی ناقدری کی، کیونکہ جو لوگ نعمت کی ناقدری کرتے ہیں اللہ ان کو محروم کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، نظام فطرت، نظام قانون اور سنت اللہ، یہ ہے کہ جو ناشکرے ہوتے ہیں، ناقدری کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا ہی میں سزا دیتے ہیں۔ لیکن اس کورس میں کوئی کمی نہیں، اس کو مزید بہتر ہم کر سکتے ہیں۔ تو میں اساتذہ سے، طلباء سے درخواست کروں گا کہ اس کو بہت اہمیت دیں، ہمارے معاشرے کی تبدیلی کے لیے بہت زبردست موقع ہے۔ پھر اس کو اس طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ اس میں علوم قرآن بھی، علوم حدیث بھی، علوم الفقہ بھی، اور اگر صحیح طریقے اس کو حاصل کر لیں تو باقاعدہ آپ کو وہ سند بھی دی جا سکتی ہے جو
مدارس سے فاضل ہونے والے فارغ ہونے والوں کی سند ہوتی ہے، اس کا مجھے نہیں معلوم مولانا فیاض صاحب نے آگے مزید کچھ کیا ہے نہیں کیا۔ تو اس وقت میں تو یہ طے ہوا تھا کہ 2 سال علوم قرآن، 2 سال علوم حدیث اور 2 سال علوم فقہ، اگر کوئی آدمی اس ترتیب کے ساتھ پابندی کرے اور اس حوالے سے ایک عالم دین، باقاعدہ عالم دین بننے کے لیے کوئی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے پھر اس کی، تو اس کو اگر پورا کر لے تو اس کو ہم دورہ حدیث کی وہ سند بھی دے سکتے۔ اور پھر چونکہ ہمارے پاس مدرسہ بورڈ موجود ہے تو مدرسہ بورڈ سے آپ کو مستند ڈگری مل سکتی ہے۔ ہمارے پاس یونیورسٹی موجود ہے، اس الحسان کورسز کو یونیورسٹی کا ایک ماسٹر کا وہ ہم بنا سکتے ہیں، تو آپ کو ماسٹر کی ڈگری بھی مل سکتی ہے، تاکہ آپ کے پاس آپ کا پروفائل بھی سے بہتر ہوگا، آپ کی گفتگو بھی بہتر ہوگی اور آپ معاشرے میں بہتر خدمات انجام دے سکیں۔ یہ ماشاءاللہ 9 شہروں میں یہ جاری ہے الحسان کورسز، صرف کراچی میں 4 جگہ ہو رہا ہے، کراچی سے باہر بھی 9 شہروں میں الحمدللہ ہو رہا ہے۔ تو اس کی ڈیمانڈ بہت ہے، اور اگر ڈیمانڈ نہیں ہے تو ڈیمانڈ کون پیدا کرے گا؟ ہمارے ذمے انبیاء علیہ السلام اس معاشرے میں آتے ہیں جہاں ڈیمانڈ صفر ہوتی ہے، زیرو۔ ان کے ذمے ہوتا ہے لوگوں کے اندر طلب پیدا کرنا۔ یہ تبلیغی جماعت کا سب سے بڑا کام کیا ہے؟ بے طلب لوگوں میں طلب پیدا کرنا، اور جب طلب پیدا ہو جاتی پھر آگے کام ہو جاتا ہے۔ تو اس کورس کو پھیلانے کے لیے، اس کی مارکیٹنگ کے لیے بھرپور کوشش کریں، اور اتنے سارے لوگ تو ماشاءاللہ فارغ ہو چکے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، مختلف شعبوں کے ماہرین ہیں، اس میں مینجمنٹ کے بھی بڑے اچھے خاصے لوگ ہوں گے، آئی ٹی کے ماہرین ہوں گے، مارکیٹنگ کے ماہرین ہوں گے۔ تو پھر اگر اس اپنے کورس کی آپ مارکیٹنگ نہیں کر سکتے، اس کو آپ بہتر نہیں کر سکتے، لوگوں تک اس کو نہیں پہنچا سکتے، تو پھر آپ اس کی ناقدری کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو توفیق عطا فرمائے۔ تو میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں مولانا فیاض صاحب آپ کا، آپ ماشاءاللہ جس طریقے سے اس شعبے کو لے کر چل رہے ہیں، اللہ بہت برکت عطا فرمائے، صدقہ جاریہ بنائے۔ اس میں بہت زیادہ لوگوں کو آنا چاہیے اور محنت کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے۔ یہ معاشرہ نعروں سے اور جلسے جلوسوں سے اور میڈیا میں بیان دینے سے ٹھیک نہیں ہوگا، جب تک آپ عملی طور پر لوگ پیدا نہیں کریں گے، کام نہیں کریں گے۔ تو میرے خیال میں یہ بہت اچھا فورم ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، بہت جزاک خیر عطا فرمائے۔ میں ایک مرتبہ پھر جتنے بھی آپ حضرات ہیں، آپ حضرات کا میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، آپ کے لیے دعا گو بھی ہوں، اور آپ ہمارے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور آپ کو اپنے خاندان کے لیے، اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ جس دن یہ دنیا کی آنکھیں بند ہوں گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنا بڑا کام۔ ہمارے ایک جاننے والے تھے، تو وہ چیف سیکرٹری رہے بلوچستان کے، تو اپنے بیٹے کو یہ جامع کلیہ تشریح میں پڑھنے نہیں دیتے تھے، بہت انہوں نے پریشان کیا اپنے بیٹے کو، گالیاں دیتے تھے، کہاں مولوی کے پاس چلے گئے۔ بعد میں الحمدللہ کو تھوڑے ٹھیک ہو گئے تھے، پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ میں نے ان کے بیٹے، ان کے خاندان سے کہا کہ آج ان کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج اگر کسی کا فائدہ ان کو ہے قبر میں تو وہ یہی بیٹا ہے جس کو تم یہ سمجھ رہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ہاں تو بہت اکرام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندوں کے لیے، اور خاص طور پہ اللہ کے بندوں کے لیے جو اللہ کے دین میں لگ جاتے ہیں، اور دین و دنیا کو جمع کرنے کا کاروبار بھی آپ کریں، تجارت بھی کریں، آفس بھی جائیں، بزنس بھی کریں، پڑھائیں بھی، لیکن ساتھ ساتھ یہ کام بھی کر لیں، تو آپ کا کاروبار بھی چمکے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ کہیں پروفیسر ہیں تو آپ کی پروفیسری بھی بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ بہت توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔